لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم مفتاح العربیہ دوسرے حصے کا سبق نمبر 20 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماذا فعلت اليوم یا حمدان۔ ماذا معنی ہوتا ہے کیا، فعلت معنی تو نے کیا، اليوم معنی ہوتا ہے آج، یا حمدان اے حمدان، یہ سوالیہ جملہ ہے۔ ماذا فعلت اليوم یا حمدان، اے حمدان تو نے آج کیا کیا۔ ذہبت اولا الی المکتبۃ، ذہبت میں گیا، اولا پہلے، اس کا معنی ہوتا ہے پہلے، الی المکتبۃ لائبریری، پہلے میں لائبریری گیا۔ وہناک وقف قلیلا، وہناک اور وہاں پر، وقف معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، قلیلا معنی ہوتا ہے تھوڑا، وہناک وقف قلیلا اور وہاں پر تھوڑا ٹھہرا۔ وقرأ بعد الصحف، قرأ معنی ہوتا ہے پڑھنا اور پڑھا، بعد الصحف بعض رسائل، اور میں نے بعض رسائل پڑھے۔ وبعد ذالک اس کے بعد، وصلت الی المدرسۃ، وصلت میں پہنچا، الی المدرسۃ مدرسہ، وصلت الی المدرسۃ اور میں مدرسے پہنچا۔ پورے کا معنی ہوگا پہلے میں لائبریری گیا، وہناک وقف قلیلا وہاں پر تھوڑی دیر ٹھہرا، وقرأ بعد الصحف اور کچھ رسائل پڑھے، اس کے بعد میں وصلت الی المدرسۃ مدرسے پہنچا۔ ماذا درست اليوم فی حصۃ تاریخ الاسلامی، کیا تو نے، ماذا درستا کیا تو نے پڑھا، اليوم آج، ماذا درست اليوم کیا آج تو نے پڑھا، فی حصۃ، حصۃ معنی ہوتا ہے گھنٹی، فی حصۃ گھنٹی میں، التاریخ الاسلامی کی، اسلامی تاریخ کی گھنٹی میں۔ پورے کا معنی ہوا ماذا درست اليوم فی حصۃ تاریخ الاسلامی کی، آج تو نے تاریخ اسلام کی گھنٹی میں کیا پڑھا۔ ہوتی ہے نا، تاریخ کی گھنٹی ہوتی ہے، صرف کی گھنٹی ہوتی ہے، نحو کی گھنٹی ہوتی ہے، ادب کی گھنٹی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح یہ سوال کر رہے ہیں کیا تو نے آج اسلامی تاریخ کی گھنٹی میں کیا پڑھا۔ اب یہ دیکھیں جواب دے رہا ہے، درست قصۃ ہجرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من مکۃ المکرمۃ الی المدینۃ المنورۃ وہی قصۃ عظیمۃ فی تاریخ الاسلامی۔ درست میں نے پڑھا، قصۃ مطلب واقعہ، ہجرت رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ، من مکۃ المکرمۃ مکہ مکرمہ سے، الی المدینۃ المنورۃ مدینہ منورہ تک، وہی قصۃ عظیمۃ اور وہ ایک عظیم قصہ ہے، ایک شاندار قصہ ہے، فی تاریخ الاسلامی تاریخ اسلام میں، اسلام کی تاریخ میں۔ میں نے ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ پڑھا، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک، اور وہ قصہ، وہ واقعہ بہت عظیم ہے۔ اکتبت الیوم رسالۃ، حمزہ استفہام اس کا معنی ہوتا ہے کیا، اور سوال پوچھنے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ کتبتا تو نے لکھا، آج معنی ہوتا ہے دن، یوم معنی ہوتا ہے دن، اور رسالتاً معنی ہوتا ہے کوئی خط یا ایک خط، نکیرہ ہے۔ کیا تو نے آج ایک خط لکھا یا کوئی خط لکھا، کیا آج تو نے کوئی خط لکھا۔ نعم کتب الیوم عدۃ رسائل لاصدقائی فی عراق والشام۔ نعم کتبت، یہ کتبت ہوگا، کتبت الیوم، نعم کتبت الیوم اس لیے کہ متکلم کا صیغہ ہے، کتبت الیوم عدۃ، کتبت الیوم میں نے آج لکھا، عدۃ معنی چند، اور رسائل یہ رسائل کی جمع، چند خطوط، یعنی رسالۃ معنی ہم نے پڑھا تھا ایک خط، اور اسی کی جمع یہ رسائل ہے، چند خط۔ نعم کتبت الیوم عدۃ رسائل، جی ہاں آج میں نے چند خطوط لکھے، چند، عدۃ چند، لاصدقائی فی عراق والشام، لاصدقائی صدیق ان کی جمع اصدقاء، دوستوں کے لیے، لاصدقائی اپنے دوستوں کے لیے، فی العراق والشام عراق اور شام میں، یعنی عراق اور شام کے اپنے دوستوں کے لیے۔ جی ہاں میں نے آج چند خطوط لکھے عراق اور شام کے دوستوں کے لیے،
عراق اور شام کے اپنے دوستوں کے لیے۔ ماذا عملت الیوم یا رقیۃ، ماذا معنی ہوتا ہے کیا، عملتی تو نے کیا، الیوم آج، یا رقیۃ اے رقیہ، ماذا عملت الیوم یا رقیۃ اے رقیہ تو نے آج کیا کیا۔ اس کے بعد میں ہے اجنتو، اجنا یا جنو اس کا معنی ہوتا ہے گوندنا، الدقیق اس کا معنی ہوتا ہے آٹا، صنع یصنع اس کا معنی ہوتا ہے بنانا، اخباز یہ خبزن کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے روٹی، غسیلہ یغسلو سے ہے یہ جس کا معنی ہوتا ہے دھونا، غسلتو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور ثیاب یہ ثوبن کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے کپڑا۔ اجنت الدقیق آٹا گوندا، وصنعت الاخبازہ اور روٹیاں بنائی، میں نے آٹا گوندا متکلم کا صیغہ ہے اور روٹیاں بنائی، وغسلت الثیاب اور کپڑے دھوئے، وقرأت کتابا اور ایک کتاب پڑھی، ان عقائد الاسلامی، ان عقائد الاسلامی اسلامی عقائد کی۔ اس کا جواب ہے کہ میں نے آٹا گوندا، روٹیاں بنائیں، کپڑے دھوئے اور اسلامی عقیدے کے تعلق سے ایک کتاب پڑھی۔ ما اسمہ ومن مصنفہ، ما اسمہ اس کا نام کیا ہے، ومن مصنفہ اور اس کے مصنف کون ہیں، یعنی ہا ضمیر یہ جو لوٹ رہی کتاب کی طرف لوٹ رہی ہے، مفہومی معنی اس کتاب کا نام کیا ہے اور اس کے مصنف کون ہیں۔ اسمہ کتاب العقائد ومن مصنفہ مولانا السید نعیم الدین مراد المراد آبادی علیہ الرحمہ۔ اسمہ اس کا نام یعنی کتاب کا نام کتاب العقائد ہے، ومن اور مصنف اور اس کے مصنف مولانا السید نعیم الدین المراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی، اس کے مصنف مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ وہو عالم سنی کبیر و تالیفہ المعروف خزائن العرفان، وہو عالم سنی کبیر اور وہ سنی بڑے عالم ہیں اور وہ سنیوں کے بڑے عالم ہیں، و تالیفہ المعروف اور ان کی مشہور کتاب خزائن العرفان، خزائن العرفان ہے جو کہ یہ حاشیہ ہے۔ اب دیکھیں گے نا آپ کو عام طور پر مل جائے گا کنز الایمان پر، عام طور پر حاشیہ یہی ہے خزائن العرفان کا سید صاحب کا۔ آئیے عربی بنائیے۔ خالد تو نے اپنا بستہ کھولا، یا خالد افتحت محفظتی، بستہ ہے نا تو محفظتا کا، یا خالد افتحت محفظتا کا، محفظت معنی ہوتا بستہ، محفظتا کا تیرا بستہ۔ اے خالد کیا تو نے اپنا بستہ کھولا، جی ہاں میں نے اپنا بستہ کھولا، نعم فتحت محفظتی، فتحت میں نے کھولا، محفظتی میرا بستہ یعنی اپنا بستہ، نعم فتحت محفظتی اس میں کتابیں اور کاپیاں ہیں، فیہا کتب و کراسات، فیہا کتب و کراسات۔ آج میں ایک لائبریری گیا اور وہاں کچھ دیر بیٹھا اور اسلام کے بارے میں ایک نئی کتاب پڑھی۔ آج میں گیا، ذهبت اليوم الى مکتبۃ وجلس هناك وقتا قلیلا، کچھ دیر، ذهبت اليوم الى مکتبۃ آج میں لائبریری گیا اور وہاں پر کچھ دیر بیٹھا، وجلس هناك وقتا قلیلا کچھ دیر بیٹھا اور اسلام کے بارے میں ایک نئی کتاب پڑھی، وقرأ کتابا جدیدا عن الاسلامی، وقرأ کتابا جدیدا عن الاسلامی، ایک دم آسان ہے، آپ توڑ کے بنا سکتے ہیں۔ ذهبت اليوم الى مکتبۃ میں لائبریری گیا، وجلس هناك وقتا قلیلا وہاں تھوڑی دیر بیٹھا، وقرأ کتابا جدیدا ایک نئی کتاب پڑھی، عن الاسلامی اسلام کے بارے میں۔ خالدہ کیا تو نے اپنا سبق یاد کیا، یا خالدہ تو یاد کیا، احافظتی درسکی، یا خالدہ تو احافظتی کیا تو نے یاد کیا، درسکی اپنا سبق، جی ہاں میں نے اپنا سبق یاد کیا،
نعم حفظت درسی، نعم حفظت درسی، اے لڑکے آج تو نے کیا کیا، یا ولدو افعلت الیوم، میں نے اپنے دوست کے لیے ایک خط لکھا، کتبت رسالتاً، میں نے خط لکھا، لصدیقی اپنے دوست کے لیے، کتبت رسالتاً لصدیقی، میں نے اپنے دوست کے لیے ایک خط لکھا، روٹیاں کس نے بنائیں، روٹیاں کس نے بنائیں، من صنع الاخباز، من صنع الاخباز، صنع یصنع اس کا معنی ہوتا ہے بنانا، تو من معنی کون، صنع بنائی کس نے روٹیاں، اخباز، من صنع الاخباز، کلثوم نے بنائی، صنعت کلثوم، صنعت کلثوم، اے لڑکی کیا تو نے کپڑے دھوئے، یا ایتھا البنت اغسلتی ثوبا، اب چونکہ یہ کپڑے ہیں، کپڑا نہیں ہے، کپڑے کے لیے ثوب آتا ہے، اس کے لیے جمع جب ہم لاتے ہیں تو ہم ثیاب لاتے ہیں، اور جب ہم ایک ملا کر پڑھتے ہیں نا تو یہ جو غسلت ہے یہی غسلتس اس طرح سے ہو جاتا ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں، یہ سوال ہو رہے ہیں اغسلتس کیا ہے، ثیابا، ثوبن کی جمع ثیابا، کیا تو نے کپڑے دھوئے، یا ایتھا البنت اغسلت الثیابا، کیا تو نے کپڑے دھوئے، اب یہاں پر ہاں میں نے دھوئے، تو غسلت متکلم کا صیغہ لائیں گے، نعم غسلت الثیابا، جی ہاں میں نے کپڑے دھوئے، ثوبن کی جمع ثیاب، آٹا کس نے گوندا اور روٹیاں کس نے بنائیں، من عجنت الدقیق، آٹا کس نے گوندا، ومن صنعت الاخباز، روٹیاں کس نے بنائیں، یہاں پر ہے اب، حامدہ نے آٹا گوندا اور روٹیاں زینب نے بنائیں، حامدۃ عجنت الدقیق، حامدہ نے آٹا گوندا، و زینب صنعت الاخباز، اور زینب نے روٹیاں بنائی، حامدۃ عجنت الدقیق و زینب صنعت الاخباز، بہار شریعت کا مصنف کون ہے، من مصنفہ بہار شریعت، اب اس کے اندر ہو ضمیر ہم نہیں لائیں گے کیونکہ ہو ضمیر اس کے لیے ہو جاتی ہے، اب چونکہ بہار شریعت یہاں پر ہے نام تو ہم اس کے لیے یہاں پر لائیں گے من مصنف بہار شریعت، بہار شریعت کا مصنف کون ہے، تو اس کے مصنف مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، وہ ایک بہت بڑے سنی مفتی ہے، اس کے مصنف، اب یہاں پر ہم حاضمین لے گائیں گے، مصنفہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہو مفتی سنی کبیر، وہو مفتی سنی کبیر، اور وہ ایک بڑے سنی مفتی ہیں۔ آج آپ سے سوال ہے کہ گوندنے کو عربی میں کیا کہتے ہیں، اس کا جواب کومنٹ باکس میں دیجیے۔ آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے، کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح فرمائیے، ہماری یوٹیوب چینل الحیات اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔